الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وحافظا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نعمة الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا خوب تاجدار عرب و عجم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا صفات پہ ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء گرامی قدر اور آپ سبھی محترم محتشم سامعینوں حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس میری آپ سب کی اس خطبہ جمعہ المبارک کی حاضری کو اللہ کریم قبول فرمائے اور اللہ کریم ان گزرنے والی گھڑیوں کو میرے آپ سب کے لیے سامان آخرت بنائے. عزیزان من، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل وعلا کے فضل و کرم سے مومن اور صالحین بندوں کی زندگی کا جو طرز عمل ہے وہ اتنا حسین ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ جب ہم نیکوکاروں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے مومنین کی زندگیاں اتنی بہترین زندگیاں ہوتی ہیں، انہیں دیکھ کے بندے کو رشک آتا ہے. اور یہ مومن کی زندگی اتنی خوبصورت کیوں ہے؟ مومن و مسلم کی یہ زندگی اتنی اچھی پیاری بھلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مومن کی زندگی کا سب سے پہلا زینہ کہ مومن ہر وقت اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور حضور کی صفات سے عمل پیرا ہوتا ہے. اور 5 چیزیں مومنین کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں. ان 5 صفات کی وجہ سے مومن کی زندگی
حسین ترین ہو سکتی ہے. اور اگر یہی 5 چیزیں آج ہمارے اس ماحول اور ہماری اس دنیا میں یہ 5 چیزیں بحال ہوں اور ہم سب اس پہ عمل پیرا ہوں، یہ 5 چیزیں ہمارے اندر بھی آ جائیں، بحمداللہ ہماری زندگی بھی ویسی ہی خوبصورت بن سکتی ہے. اور وہ 5 چیزیں کون سی ہیں کہ صالحین، مومنین، نیکوکار جو حضرات ہیں ان کے اندر یہ 5 چیزیں، 5 صفات بیک وقت ہوتی ہیں. سب سے پہلی عقائد حقہ، صاف شفاف عقیدہ. نمبر 2 عبادات، اور نمبر 3 معاملات، اور نمبر 4 معاشرت، اور نمبر 5 اخلاق. جب یہ 5 چیزیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جب بندوں کے اندر یہ منقش ہو جاتی ہیں، منعکس ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ ایک بڑی خوبصورت زندگی استوار ہو جاتی ہے. ان 5 چیزوں کا ہونا ازحد ضروری ہے. 5 چیزیں. اور آپ نیکوکاروں کی زندگیوں کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو یہ ان کے اندر یہ 5 چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں. آپ یقیناً میری اس بات سے اتفاق کر رہے ہوں گے کہ سب سے پہلے مومن کے اندر عقائد. آپ دیکھ لیں کہ مومن کا عقیدہ کتنا خوبصورت اور مضبوط ہے. ہر وقت اس کا اس بات پہ ایمان اور یقین ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور میرے اللہ کے سوا کوئی دوسرا کائنات کے اندر معبود ہے ہی نہیں. کوئی ایسی ذات، کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کے خلاف میں جہاں اپنا ماتھا ٹیکوں، جس کو میں سجدہ کروں. اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ ہیں. آپ ہی اللہ کے آخری رسول، آخری نبی ہیں، اور آپ کے سوا کوئی دوسرا، آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ کبھی آئے گا. یہ عقیدہ ہے. اب یہ عقیدہ مومن اور مسلم کا پختہ ہے، پکا ہے، اٹل ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جھول، کوئی لغزش، کوئی لرزش ہے ہی نہیں، کوئی جنبش ہے ہی نہیں. یہ عقیدہ ہے. اور عقیدہ کا معنی ہے گیرا دینا، گانٹھ باندھنا، گانٹھ باندھنا، گیرا دینا. تو مومن اور مسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لا کے اس بات کی گیرا دے لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے نہیں، کوئی معبود ہے نہیں، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں. اب یہ وہ گیرا دے رہا ہے. اس بات میں مومن نے گیرا دے لی ہے. اب اس کی گیرا کے اندر کوئی اور دوسرا تیسرا عقیدہ اس کے اندر شامل ہے. عقیدہ ہے کہ عقائد حقہ میں سر فہرست
یہ عقیدے کا پہلا حصہ ہے۔ اللہ اس کے رسول کے بعد اب یہ بندے کے عقیدوں میں سے، اس کے سارے عقائد میں سے سر یہ عقیدہ ہے اس کا، اب اس کے اوپر وہ پختہ اور پکا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو مومن ہوگا، مسلم ہوگا، جو صالح اور نیکوکار ہوگا، اس کی اس عقیدے کے اندر کسی قسم کی اور کوئی رائے ہے ہی نہیں، اس کے اوپر اٹل ہے۔ یہ عقائد ہیں۔ مومن مسلم اس کے اوپر دنیا کی کوئی تکلیف وارد ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، وہ ساری مصیبتوں کو، دکھوں کو برداشت کر لیتا ہے، مصیبتیں جھیل لیتا ہے، سامنا کر لیتا ہے، لیکن اپنے اس عقیدے کو کبھی آنکھ نہیں آنے دیتا۔ تن من دھن جو کچھ بھی ہو وہ مار دیتا ہے، اور کبھی اس عقیدے کے اندر کبھی کسی قسم کا کمپرومائز سمجھوتا نہیں کرتا۔ اور آپ دیکھ لیں اس عقیدے کے اوپر اللہ تعالیٰ جل وعلا کے پیارے عظیم طبقہ انبیاء علیہ السلام کا، میرے آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آپ کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جو سابقہ انبیاء تشریف لائیں، ان کا بھی یہ عقیدہ جو ہے، عقیدہ توحید کتنا پختہ اور پکا ہے۔ تمام انبیاء، سابقہ انبیاء علیہ السلام کا بھی عقیدہ توحید اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ پھر ان کے ساتھ ان کی جو دنیا اور ان کی جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں وہ طرح طرح کی آئی ہیں، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا ہے، لیکن عقیدہ توحید کے اندر کسی قسم کی دراڑ نہیں آنے دی۔ سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام، سارے انبیاء علیہ السلام سے آزمائشیں آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، بلائیں آئی ہیں، سب کو انہوں نے خوشی بخوشی انہوں نے سامنا کیا ہے، لیکن کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ لیں، اور بالخصوص سابقہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ توحید کے اوپر کتنی ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں، لیکن آپ سینہ سفر ہو کے آپ دشمن اس باطل کے سامنے، کفر کے سامنے آپ ڈٹ گئے، لیکن آپ نے لچک نہیں دکھائی، سمجھوتا نہیں کیا۔ دنیا کا، پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا کا بادشاہ نمرود سامنے کھڑا ہے، اس کا دربار ہے، اس نے کہا کہ مجھے رب مانو، مجھے رب مانو، خدا مانو، مجھے الہ مان، اے ابراہیم مجھے الہ مان، میں تیرا اللہ ہوں۔ آپ نے کہا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا بادشاہ سامنے کھڑا ہے، وقت کا شاہ ہے، زندگی موت کے فیصلے اس کے اشارے پہ ہوتے ہیں، جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے پکڑ کے مروا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے آزاد کر دیتا ہے، لیکن اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کے اندر چہول نہیں آئے، ڈرے نہیں، ہٹے نہیں، ڈٹ گئے اس کے سامنے۔ یہ عقیدہ توحید تھا، وحدت پرستی کی آپ نے وہ مثال دی ہے، اور عقیدہ معبود کی وہ آپ نے مثال قائم کی ہے کہ رہتی دنیا تک ہمیں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اتنی بڑی
اتنی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کے آپ نے کفر کو للکارا ہے، اور پھر اس نے اس عوض میں آپ کو سزا کے طور پہ اس نے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ ہر طرح کی تکلیف دی ہے، اور آپ نے ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا ہے، لیکن آپ ہٹے۔ اس نے حکم دیا انہیں اٹھا کے آگ میں پھینک دو، تو آپ نے کوئی کسی قسم کی استدعا نہیں کی، کوئی سفارش، کوئی معذرت، کوئی معافی، ذرا بھر نہیں۔ اس نے کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں رکھ دو، آپ تیار ہو گئے، آگ کے اندر کودنے کے لیے خود تیار ہو گئے، اور اٹھا کے آپ کو آگ میں رکھ دیا گیا۔ آپ خاموش ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ نے قبول کیا۔ خواب میں دیکھتے اللہ تعالیٰ جل مجدالکریم کی طرف سے آپ کو خواب دکھایا گیا، حکم ہوا کہ بیٹے کو قربان کرو، بیٹے کو لے کے میدان میں آ۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اور حکم ربی کے سامنے سر تسلیم خام ہے۔ آپ بیٹے کو میدان میں لے کے آ گئے، لیکن یہ عقیدہ توحید آپ کا اتنا مضبوط تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنا پختہ اور عظیم تھا کہ آپ کے اندر ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عقائد میں ایسے مضبوط ہو جائیں جو ہمیں انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص میرے آپ کے جان و ایمان کے والی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد عطا کیے ہیں، ان کو دانتوں کے ساتھ پکڑ ایسی مضبوطی کے ساتھ گرہ دے دیں، جوڑ نہیں آنی چاہیے۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمیں زندگی، موت، خوشی، غمی، رزق اور قبر، رزق کی تنگی، یہ سارا کچھ میرے آپ کے رب ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عقائد ہمارے مضبوط ہونا چاہیے، ان عقیدوں کے اندر کبھی کوئی دوسرا تیسرا کوئی عقیدہ نہیں آنا چاہیے۔ ہم جہاں بھی ہوں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، بازار میں ہوں، میدان میں ہوں، جہاں بھی ہوں، ہمارا مسکن جو ہو، ہمارا ظرف جو ہو، ہمارا کاروبار جو ہو، ہمارا مشغلہ جو ہو، کچھ بھی ہو، عقائد ہمارے صاف ستھرے اور مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ عقائد ہیں تو صالحین مومنین کے 5 بہترین اوصاف میں سے سب سے پہلا وصف جو ہے وہ عقائد حقہ ہے۔ دوسرا وصف عبادات۔ آپ دیکھ لیں جو مومنین ہوتے، جو مسلمان ہیں، جو صالحین نیکوکار ہوں، ان کی عبادات کو دیکھو، اپنی عبادات کو بڑے شوق سے، لگن سے سر انجام دیتے ہیں، اپنی عبادات میں بڑے مگن ہو کے، منہمک ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ ہم اس وقت ہمیں سکون کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارا دل کیوں نہیں لگتا؟ ہمیں چین قرار کیوں نہیں آتا؟ اپنے مالک حقیقی سے ہمیں لگن کیوں نہیں ہے؟ ہم گلی گلی، بازار بازار ہم شکوہ کرتے کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ مایوسی کا عالم، یہ نفسا نفسی کا عالم ہمارے اوپر کیوں طاری ہے؟ اس لیے کہ ہمیں عبادت کا شوق نہیں۔ اکثر جہلا، اکثر نام نہاد جو حضرات خود عبادت کی لگن سے، تڑپ سے دور ہیں، وہ دوسروں کو اکتانے کے لیے، دور کرنے کے لیے طرح طرح کی وہ مثالیں دیتے ہیں جو کہ سرے فہرست دین و اسلام اور ملت کے بالکل خلاف ہے اور اس کے برعکس ہے۔ یاد رکھ لیں، عبادت اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کا حق ہے، بندوں کا فرض ہے۔ عبادت کا معنی غلامی ہے، اور ہم اپنے رب کے غلام ہیں، اس کے بندے،
اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مالک جو اس نے احکامات جاری کر دیے ہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو حضور نے تعلیم دی ہے اور جو تربیت دی ہے عبادت کے حوالے سے، اس کو بھی ہم مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ جو جس وقت جہاں پہ ہمیں عبادت کا حکم دیا گیا ہے اس عبادت کو بڑے شوق اور لگن کے ساتھ ہم اس کو سر انجام دیں، اپنا دل لگائیں عبادت، اپنا دل لگائیں عبادت کے اندر۔ بزرگ فرماتے کہ جب مسجد میں جاؤ تو جاتے ہی بس فارن فارن جا کے آپ نماز میں نہ کھڑا ہوا کریں۔ بزرگ فرماتے جاؤ مسجد میں جا کے 2-4 منٹ 10 منٹ جا کے آرام سے بیٹھ جاؤ، کچھ دیر کے لیے مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ جب 2-4-10 منٹ کے لیے بیٹھو گے تو ہمارا دل آہستہ آہستہ مسجد کے اندر لگ جائے گا، ٹھہر جائے گا۔ جب تم ریلیکس ہو جاؤ تو پھر کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھو۔ مطلب کیا سمجھائے، تربیت دی ہے، ایک طریقہ بتایا کہ تمہارا شوق اور ذوق ہونا چاہیے جب نماز پڑھنے لگو تو تاکہ تم ٹھہر کے آرام سے تم نماز پڑھو۔ بس یہ نہیں کہ جاتے ہوئے بس جا کے آپ تکبیر اولا کہہ کے اور کھڑے ہو کے بس رکوع کیا، سجدے کیا اور ایک فرض پورا کرتے ہوئے بس آپ 2-4 منٹ کے لیے آئے اور فوراً آپ نکل گئے۔ خود ذرا سوچیں، ذرا یہ لمحہ فکری ہے کہ ہم کس طرح کس زاویے کے ساتھ کتنی محبت اور تڑپ کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جس نماز کے اندر ہمارا دل نہیں لگ رہا، جس نماز کے اندر ہمیں دلچسپی نہیں مل رہی اور ہمیں ذوق نہیں نصیب ہو رہا، اور جس نماز کے اندر ہمیں اطمینان ہی نہیں آ رہا، اس کے انجام میں، اس کے بدلے میں ہم کس اجر کی توقع رکھتے ہیں کہ میں نے آج بڑی دلچسپی کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو میرا اللہ مجھے اجر دے گا۔ سوچے تو صحیح، عبادت کے بعد، عبادت کے علاوہ اور کتنے کام ہیں ایسے جو ہمارے دنیاوی کام ہیں جن کو ہم بڑی شوق لگن کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ جن کو انجام دیتے ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں دوسروں سے، بھائی دیکھو میں نے یہ کام کیا ہے، کیسا ہے، کتنا پیارا کام ہے میرا، میں نے یہ کام کیا، یہ کام کیا، ذرا دیکھو نا میں نے لکھا کیسا ہے، میں نے پڑھا کیسا ہے، میں نے یہ کام بنایا کیسا ہے، یہ میری تصویر جو میں نے ایسی بنائی، ذرا دیکھو نا، ایسی کوئی اور بنا سکتا ہے، ایسا کام کوئی اور کر سکتا ہے۔ دنیاوی کام بندہ کر کے، عمارت کھڑی کر کے، عمارت بنا کے، اور ہزار کام ہے جو بنا کے جس کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسی عبادت جو تنہائی میں، اکیلے میں کر کے، جس کے اندر ہمیں خود ایسا لگ رہا ہو کہ واقعی آج میں نے نماز بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھی، آج نماز کے اندر مجھے بڑا درد آیا، آج مجھے اپنے رب کو ملنے کا بڑا شوق آیا، کبھی ایسے کیا ہے؟ اگر پورے دن کے اندر، اگر پورے دن اور رات کے اندر اگر کبھی آپ کو آپ کے رب کی یاد نے ستایا نہیں ہے، اور آپ کے اندر اگر وہ ہجر، درد، فراق، تڑپ، امید، شوق، انتظار اگر نہیں آیا تو لمحہ فکری ہے، لمحہ فکری ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے، بہت بڑا موقع ہے، یہ گولڈ چانس ہے اس وقت، اور اپنے اس گولڈ چانس کو ضائع نہ کریں۔ میں نے آپ نے کبھی دوبارہ نہیں لوٹ کے آنا، ہم کبھی دوسرے جنم میں نہیں آئیں گے، اس دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے، بس یہاں سے ہم نے منتقل ہونا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، قبر کے بعد پھر دائمی زندگی، وہ پھر چاہے اچھائی کی زندگی میں آئیں یا برائی والی زندگی، اس کافر کی زندگی، اس مرتد اور منافقین کی زندگی، خدا معاف کرے۔
نہ جانے ان 2 زندگیوں میں سے ہمیں کون سی زندگی ملے. ہمارا نام اعمال نہ جانے ہمارے کس ہاتھ میں دیا جائے، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں. ہمارا شمار نہ جانے کس کھاتے میں ہو. تو خدا را اپنی اپنی عبادت کو ستھرا کرے، اپنی عبادت کے اندر دلچسپی پیدا کرے. آپ زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتے، آپ 10 20 50 نہیں پڑھ سکتے، آپ 2 نفل پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں، لیکن ایسے نفل ہونے چاہیے. ہم ایسی نماز پڑھیں، ہماری رکعات ایسی ہونی چاہیے ہمیں خود کو مزہ آ رہا ہو، ہمیں خود کو لطف آ رہا ہو کہ میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے کہ اگر بندے کو کبھی نماز میں کھڑے ہوئے اگر بندے کو یہ راز فاش ہو جائے، عیاں ہو جائے، اس بندے کو پتہ لگ جائے کہ میں نماز میں کس معبود کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، جو میں ہاتھ باندھ کے رکوع کر کے میں سجدہ کس کے سامنے میں کر رہا ہوں. اگر بندے کو اس راز کا پتہ چل جائے تو بندہ پوری زندگی کبھی سجدے سر کو نہ اٹھائے، ساری زندگی یہ خواہش کرے کہ میں سجدے میں ہی پڑا رہا، میں سجدے میں ہی پڑا رہا. عبادت کے اندر منہمک ہو. آپ باقی بھی اپنے دنیاوی کام بھی کریں، اپنے ضروریات کو پورا کریں. ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق کی ہے ہم باقی کام بھی کریں، لیکن جو کچھ ہم 5 وقت کم از کم 5 وقت کی نماز کے لیے آتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے اپنی اس نماز کے لیے، اپنی اس عبادت، ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل کے اندر جب ہم بیٹھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھیں، اطمینان سے بیٹھیں. تو مومنین صالحین جو ہیں ان کی ذاتوں کے اندر عقائد کے بعد دوسرا نمبر عبادت کیا ہے. جو مومنین ہوتے ہیں وہ عبادت بڑے انہماک کے ساتھ کرتے ہیں. اور تیسرا معاملات، مومنین کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اپنے معاملات کو بڑا ہی آسان انداز کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں. اپنے ہر معاملے کو، اپنے معاملات میں وہ جھگڑتے نہیں، لڑتے نہیں، دستے گروبان نہیں ہوتے. اپنے معاملات کو بدرجہ آسن سر انجام دیتے ہیں. اور چوتھے نمبر پہ معاشرت ہے. معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل کے رہتے ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں کرتے، بلکہ معاشرے کے اندر امن کا درس دیتے ہیں. برتاؤ، لین دین، ان کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، ان کا سارا برتاؤ بڑا خوبصورت اور بہترین ہوتا ہے. 5ویں نمبر پہ اخلاق. جو اخلاق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے اخلاق کے تمام درجوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے. سرکار فرماتے ہیں میں آیا ہوں تو تمام اخلاق کے جو حصے ہیں، خانے ہیں، درجے، وہ مکمل ہو گئے. اور سرکار فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے، جس کے اخلاق اچھے. تو مومنین اور صالحین جو ہوں ان کی خوبصورت زندگی کا جو 5واں درجہ ہے وہ اخلاق کیا ہے کہ وہ اپنے اخلاق کے اندر بڑے واضح اور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی خلق کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ جو بندہ زندگی گزارنے والا ہے، کبھی کبھار وہ اس مقام پہ فائل ہو جاتا ہے جہاں پہ نماز روزے والے نہیں پہنچ سکتے. مطلب یہ کہ جو دنیاوی ذہن رکھنے والے حضرات ہیں ان کی نمازوں اور ان کے روزوں سے کبھی کبھی باخلق آدمی جو ہے، با اخلاق آدمی جو ہے، وہ اس مقام پہ فائل ہو جاتا ہے جہاں پہ وہ نہیں پہنچ سکتے، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے.
تو مومنین کے اخلاق جو ہیں یہ بہت پیارے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ میں آپ سارے اپنے اخلاق کے اوپر غور کریں، اپنے اخلاق کے اوپر غور کریں. کیا ہمارے اخلاق کے اندر کیا کمی تو نہیں؟ کوئی ایسی ہمارے بول چال، قول فعل اور دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے کیا ہمارے اندر سختی شدت تو نہیں؟ کیا ہم سے ہمارے ہمسائے پڑوسی لین دین کرنے والے ملنے ملانے والے کیا وہ ہم سے پریشان تو نہیں ہیں؟ تو اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اخلاق کو بہتر کریں. آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح معاشرہ کرنے والے علماء خیر اس وقت سب سے زیادہ اخلاق کو سامنے رکھ کے اخلاق کو واضح فرما رہے ہیں، اخلاق کو واضح فرما رہے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں آج اگر اخلاق فرماتے ہیں ایک حصہ، ابھی تک ایک حصہ ہمارے اندر اس ماحول کے اندر ایک حصہ خلق کا اخلاق کا ایک حصہ نکلا ہے. بزرگ فرماتے ہیں اگر یہ 10 درجے 10 حصے اگر 10 گنا 10% اخلاق اور بن جائے نا امت کا، تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کتنی خوبصورتی اور تیزی کے ساتھ پھیلے گا اور واضح ہوگا، لوگوں کے درمیان آئے گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اخلاق ایک ایسی پاور اور طاقت ہے کہ جس کے ساتھ ہم پوری دنیا کو مغلوب کر سکتے ہیں. اور اسی اخلاق نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت زندگی کے اندر جو حضور نے جب دعوت و تبلیغ فرمائی تو اسی اخلاق نے پوری دنیا کی کایا کو پلٹ کے رکھ دی ہے. اور پھر اس کی تعریف خود خدائے رسول جلال نے ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمائی ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تعالیٰ کریم نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ ترش روح ہوتے، کھٹے مزاج والے ہوتے تو یہ جتنے لوگ آپ کے پاس جمع ہیں یہ کبھی آپ کے پاس نہ بیٹھتے. فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور بے شک آپ کا خلق عظیم ہے، آپ کے اخلاق بڑے حسین ہیں. تو اللہ کریم مجھے آپ سب کو مومنین، صالحین اور مسلمانوں والی ہمیں زندگی عطا فرمائے. اور یہ جو صفات عالیہ 5 خوبصورت اقدار اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس کے اوپر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.